من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا، 1 گھنٹہ پہلے کلاس ہو جائے گی تو لیکن پھر میں نے سوچا چلیں آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کرنے کا وجہ بھی یہی تھی کہ مجھے کافی اسٹوڈنٹ سے یہ پتہ چلا تھا کہ پاکستان میں کیونکہ بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے تو پیرنٹس یوزلی مائیں جلدی سونے کی کوشش کرتی ہیں، بچوں کو جلدی سلاتی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ہم 1 گھنٹہ پہلے کلاس کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، اب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو کہ جو ٹیسٹ ہیں ان کی رپورٹ میرے پاس آتی ہے، آپ لوگ اتنے غور سے سنتے ہیں، بلکہ اس دفعہ میں نے یہ بھی اپنی ٹیچر سے کہا تھا کہ کچھ ایسے کویسچنس بھی ایڈ کریں کہ جیسے وہ خود سے سوچ کے، ضروری نہیں کہ وہ میری کلاس میں ہی اس ٹاپک کے بارے میں ان کو خود سے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کبھی انہوں نے سنا ہو یا اس طرح سے ہے، تو ہم دیکھیں کہ کتنا آسانی کے ساتھ وہ کویسچنس بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جی آج بھی کلاس کے بعد آپ لوگوں کا ٹیسٹ تو پوسٹ ہوگا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے غور سے سنتے ہیں، کیونکہ آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنے ہی بارے میں جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا تھا، اور پھر شیطان کو کیوں بنا دیا، پھر کیوں ابلیس کو بھیج دیا، ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، ہم آزمائش میں آ گئے، اور یہ سارا کچھ۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہمارے بہت سے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ اس سے پہلے آج جو دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ اتنی پیاری دعا ہے۔ دعا کے بارے میں دیکھیں، جب آپ اکثر میں دعائیں جب شروع یوزلی ہم دعا سے ہی کرتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ایسی حدیث سے شروع کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ اتنی جامع ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ اچھا ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب سوچا تھا مانگنے کے لیے تو ایک لمبے سینٹنس بنتے ہیں کہ اچھا یہ، لیکن جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے او مائی گاڈ یہی تو کہنا چاہتی تھی، اور ایک ہی سینٹنس میں وہ بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے نبیوں کو، رسولوں کو، اپنے نیک بندوں کو سکھائی، جو قرآن میں ربنا سے آتی ہے نا، وہ ساری کی ساری وہ دعائیں ہیں جو قرآن میں ہیں۔ اور جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھیں ان کو وہ مسنون دعائیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سنت سے ہے نا، مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ اور جو صحابہ نے دعائیں مانگی تھیں ان کو معصورہ، ثا سے ہے، ٹھیک ہے، معصورہ دعائیں کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسی دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے جیسے صالحین کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ہیں۔ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ دعا پتہ نہیں ہم ٹھیک ہے کہ نہیں، پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، تو میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دوں گی کہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی عربی کی دعا ہوگی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ ضرور دیکھ لیں۔ اسی لیے میں ہر دعا کا ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس میں ہم کہہ کیا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر دعا کا ترجمہ نہیں آتا نا تو آنیسٹلی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دعا تو التجا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نا۔ تو اچھا اب کوئی بھی ایسی دعا جو صالحین کی ہوتی ہے یا صحابہ کی آپ کو ملیں گی، یا حضرت عمر کی دعا ملتی ہے، جیسے حضرت علی کی دعائیں ملتی ہیں، تو اس طرح سے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا اور آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں اب یہ ٹھیک بات کہی ہے کسی نے کہ نہیں، یہ واقعی وہ دعا ہے ان کی کہ نہیں ہے، تو اگر تو اس دعا میں کوئی شرک یا کلمات نہیں ہے وہ تو آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا، یا پھر کوئی ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اگینسٹ ہے تو پھر وہ دعا نہیں مانگتے ہیں، رائٹ؟ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو دعا کہتا ہے کوئی خوبصورت لفظوں میں، کئی دفعہ اتنی پیاری پیاری دعائیں ہوتی ہیں تو وہ ہم مانگ سکتے ہیں۔ آج کی دعا میں آپ نے بہت تدبر کرنا ہے بیسیکلی، اور غور کرنا ہے کہ اتنی بڑی بات ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اب یہ دعا جو ہے نا، یہ سلام بن ابن مطیع
یہ آتی ہے دعا، صالحین کی دعا میں آتی ہے. تو ان کی یہ دعا تھی کہ اللہم، اے اللہ، ان کنتا، اگر آپ، بلغتا، پہنچائے، احدن، کسی ایک کو، احدن، کسی ایک کو، من عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں سے. اے اللہ، اگر آپ اپنے نیک بندوں کو میں سے کسی کو بھی یہ پہنچائیں، کیا پہنچائیں؟ اب آگے دیکھیے، درجتن، درجے. ہم کہتے ہیں نا کہ جنت کے درجے ہوں گے اور اتنے درجات ملیں گے. تو درجہ اگر کسی کو دیتے ہیں، بھی بلائی، اس وجہ سے کہ انہوں نے، بلا کہتے ہیں، ایک تو آزمائش ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ آزمائش کے بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. اور ہم کئی دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس بات کا، زندگیوں میں ہم نے دیکھا ہے، کبھی خود سے بھی گزرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چیخیں نکل جاتی ہیں. اتنی سخت آزمائش پڑتی ہے، اور اس یہ دعا میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یا پاک پروردگار، جب وہ آزمائش ان پہ آئی اور انہوں نے اس پہ صبر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آئی ان کا صبر کرنا اس آزمائش میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو درجات عطا کیے اس کے بعد، اس بلا کے بعد، اس آزمائش کے بعد. تو دعا ہم کیا کرتے ہیں، فَبَلَّغَنِيهَا، تو اے اللہ مجھے بھی وہ درجات عطا کر دے، بالعافیہ، عافیت کے ساتھ، کہ مجھے اس آزمائش میں نہیں ڈالنا، مجھے عافیت کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ درجات عطا کر دے. کتنی پیاری بات ہے. اب دیکھیں، اب اگر درجات کی بات ہے، بلا کی بات ہم کرتے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اب دیکھیں کہ جب ان کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا، کس طرح سے انہوں نے صبر کیا، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں وہ قائم رہے، کیسے ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو کیسے وہ کام کرنے چلے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں خلیل اللہ کہا تھا. تو وہی دعا ہم مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ان کی آزمائش پہ جو انہوں نے تجھے راضی کیا نا، ان کو جو درجات انہیں عطا کیے، یا اللہ مجھے عافیت کے ساتھ ہی بس دے دے وہ والے درجے. اب دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے، کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو درجات عطا کیے تھے. رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیے کیا کیا طائف کا واقعہ کیسے نہیں ہوا، کیسے کیسے واقعات سے نہیں وہ گزرے، اپنے ہی لوگوں نے کس طرح سے ان کو چھوڑ دیا تھا. اور اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی نہیں تھے، وہ ستیلے بھائی تھے، لیکن تھے تو بھائی نا. پھر کیسی کیسی آزمائشوں سے مسلسل وہ گزرتے رہے، اور پھر جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے درجات عطا کیے. ہم یہ دعا مانگتے ہیں، فَبَلَّغَنِيهَا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے وہاں تک جہاں پہ ان لوگوں کو پہنچایا، بالعافیہ، عافیت کے ساتھ. آمین سم آمین. تو ایسی دعائیں، حرم کو میں نے یہ دعا بلکہ بھیجی تھی، اور میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ وہ ساتھ شیئر کر دے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ دعا جو ہے وہ آپ کے آئی تھنک اس میں جو آپ میسیجز کرتے ہیں نا، آپ لوگوں کو اس میں مل جائے گی. آج بلکہ 2 دعائیں ہیں، آگے بھی آئے گی ایک دعا، تو وہ بھی بہت پیاری دعا تھی، میں نے وہ بھی اس کو بھیج دی تھی. اب میں کوشش یہ کروں گی کہ جب بھی کوئی دعا پڑھتی ہوں، تو اگر آپ میں سے یوزلی آپ لوگ خود اتنے اچھے بچے ہیں کہ آپ لوگ فوراً ان کو کاپی پیسٹ کر کے بھی لگا دیتے ہیں. تو اگر کبھی بھی کوئی ایسی دعا ہو جو میں بھول جاتی ہوں، تو آپ لوگ خود ہی سے آنسر کر دیا کریں. یوزلی اسٹوڈنٹ کئی ایسے ہیں کہ جو پوچھتے ہیں، کویسچن پوچھتے ہیں کہ یہ دعا ہمیں کہاں سے ملے گی، تو آپ لوگ اس کو بتا سکتے ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اب ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ پہلے ہم نے سورۃ ابراہیم میں بھی سیم ٹاپک پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار کیا بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے رب کو پہچانو. تم کائنات میں دیکھو کہ تمہیں کیسے اپنے رب کی پہچان ملے گی. تم آسمان کو دیکھو، تم زمین کو دیکھو، تم چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، پانی کو دیکھو، کیسے تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ایک کلمہ حق ہے. پھر تم کیسے انکار کر دیتے ہو ان احکامات کو ماننے کا؟ تمہارے میں اتنی جرت کہاں سے آتی ہے؟ بیسیکلی یہ لفظ میں اپنے پاس سے بول رہی ہوں کہ آنیسٹلی جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، میں ہمیشہ ایک بات آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ عمل ابھی ویسا نہیں ہو رہا،
ابھی عمل میں کمی ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابھی آپ کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوئی ہے۔ جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے، جس کو اللہ کی پہچان کا یقین مل جائے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں دیر کرے۔ ہاں، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بار بار ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلسل نافرمانی کرتے رہیں اور یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ نے معاف کر دینا، کوئی بات نہیں، اب اتنا تو بنتا ہے۔ یہ آج کی کلاس میں میں کوشش کروں گی کہ یہ ایک کانسیپٹ ہمارے اندر راسخ ہو جائے تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور میں نے آپ کو لاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ جہاں پہ قد آتا ہے، قد ہوتا ہے جب ہم نے کسی بات میں زور ڈالنا ہوتا ہے نا، یقیناً یہ بات ایسے ہے، اس لیے قد عربی میں جب ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اس میں دو تاکیدیں ہیں، اور اس سورہ میں آپ دیکھیے اتنی دفعہ وَلَقَدْ 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 ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی شیورٹی سے کہ یقیناً میں ہی تو ہوں، ولی جیسے ساؤنڈ نہیں آتی ہے، بالکل وہی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک میں نے، یقیناً میں نے ہی پیدا کیا ہے انسان کو، من صلصال، ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، اور کیچڑ اور بدبودار مٹی سے۔ اللہ اکبر! یہ ہماری پہچان ہے۔ کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، آپ کے کہاں رہتی تھیں پہلے، آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح کا انٹروڈکشن ہے یہ کہ ہم کیسے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من صلصال من حمأ مسنون، کہ کیچڑ بدبودار مٹی ایسی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں پوری دنیا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی کو اکٹھا کیا اور اس کو پھر گوندھ کے جتنی دیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا اس کو رکھا، اور پھر اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کب روح پھونکی تھی، آج انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ تم آدم کو کیسے بنایا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں ہی چلے جائیں گے، اور مٹی جو ہے وہ ہماری اصل ہے، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے نا وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اسی لیے ہم دنیا کی طرف کھنچتے ہیں، اسی لیے ہمیں بھوک پیاس یہ دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو روح پھونکی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ کیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، یعنی مجھے اور آپ کو، کہ کیونکہ انہی میں سے تو ہم ہیں نا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور جن کو پیدا کیا ہم نے من قبل، اس سے قبل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات جو تھے وہ دنیا میں تھے۔ اور مورخین نے بڑا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اکثر ہم یہ پڑھتے تھے نا کہ فلاں جگہ سے کچھ ایسے آثار ملے، ہڈیوں کا کوئی ایسی چیزیں ملی جو لاکھوں سالوں پرانی تھی، تو مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جنات سے بھی پہلے دنیا میں کچھ قومیں بستی تھیں، اور ایک قوم کا نام ہند کے نام سے آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں بڑی لطیف قوم ہوتی تھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے وائپ آف کر دیا۔ پھر اس کے بعد بن نام کی ایک قوم تھی، وہ دنیا میں تھی، پھر اس کے بعد جنات تھے، اور جنات کے بعد انسان آئے۔ اکثر آپ لوگوں نے پہلے سنا ہوگا نا یہ کہ کہتے ہیں کہ انسان جو تھے نا وہ بندروں میں سے پھر آہستہ آہستہ چینج ہوتا گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی اصل ہمیں یہاں پہ بتا دی کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا ہے۔ اب یہاں پہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا ہاتھ سے کریٹ کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم ہاتھوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو تعظیم دینا، کسی کو عزت دینا، جیسے فار ایگزامپل ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو کہ آج میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا آپ کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دنوں میں پاؤں سے کھانا بناتی ہوں، جیسے کسی کو عزت دینے کے لیے۔ انسان کو آج آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی عزت سے نوازا ہے، کتنی محبت سے نوازا ہے، اور انسان اپنے آپ کو ہی پہچاننا بھول گیا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والجانہ، اور جن کو خلقناہ ہم نے پیدا کیا من قبل، اس سے قبل، من نار السموم، اور آگ جو سموک لیس فائر نہیں جیسے کہتے
وہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ کی لپٹ سے. اب دیکھیں تنور اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جہاں جس میں روٹیاں لگتی ہیں، تو جب پہلی دفعہ آگ ہوتی ہے نا تو اس میں دھواں نکلتا ہے، اس کے بعد وہ دھواں ختم ہو جاتا ہے تو صرف ایک شعلے نظر آتے ہیں، مطلب آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے ریڈ کلر کی، لیکن اس میں دھواں نہیں ہوتا. بالکل ویسے ہی کہ اسموک لیس فائر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ، اور جب، اور یاد کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور یاد کرو، قَالَ کہا ربُّکَ تیرے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، انی خالقٌ بشرٌ کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ فرشتوں سے، کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون کہ کھنکتی ہوئی مٹی سے، اور کیچڑ سے، اور بدبودار مٹی سے. اللہ اکبر. آنیسٹلی ہم بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے تھے نا ہمیشہ سے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ پورا سینٹینس اس طرح سے بولا نہیں ہے اپنے بارے میں. جب ہم خود اپنی آنکھ سے پڑھ لیتے ہیں اور جانتے ہیں نا تو ایک دم سے اندر ایسی چیز آتی ہے کہ او مائی گاڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیدا کیا ہے. لیکن اس سے دیکھیں ایک اور کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ پیدا ہمیں کس چیز سے کیا ہے، اور پھر عزت کیسے عطا کر دی. کہ انسان کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اور اتنا گناہ گار ہوتا ہے، اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو وہ اشرف المخلوق میں کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہاں پہنچا دیتے ہیں. یہ ان آیات میں جب آپ ڈیپتھ میں جاتی ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ فرشتے جو تھے نا انہوں نے سارے کام آگے سنبھالنے تھے. اب دیکھیں ہمارے کرامن کاتبین ہے نا یہاں پہ، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس محفل میں فرشتے آسمان دنیا تک آ جاتے ہیں اور طے بتہ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. بارش کے فرشتے، ہر چیز کے، ہماری پلکیں ایون ہم جو جھپکتے ہیں نا اس پہ بھی فرشتے ہوتے ہیں. ہماری حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے. اگر ہم رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں، فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو یہ فرشتے جو پوری قوم تھی نا، اتنا پیار آتا ہے سوچ کے، ہمارے لیے، ہماری خدمت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہوا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے، اور کیچڑ سے، اور بدبودار مادے سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو درست کر لوں، اس کو مطلب بنا لوں پورے کا پورا. اب یہ ہمارے جسم کی بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ کہ جب میں اس کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں اس میں اپنی روح کو. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے اس کے لیے سجدہ کر دینا، سارے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے جھک جانا. اللہ اکبر. اب یہاں پہ آپ غور کریں اس آیت پہ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما دیتے نا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو درست کروں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے اس کے لیے جھک جانا سجدے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. غور کرے اس سینٹنس میں کہ مٹی کا پتلا بنا دیا تھا. آپ کو پتہ ہے جو شیطان، جو ابلیس تھا، وہ اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا کہ یہ کیا چیز بنی ہے. ابھی پتلا بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی دیر چاہا اس کو رکھ دیا. جب اس نے یہ دیکھا کہ اندر سے وہ خالی ہے تو اس نے یہ کہا کہ یہ غصہ اور شہوت پہ یہ قابو نہیں پا سکے، دو چیزوں پہ، اور وہاں سے اسی وقت وہ حملہ کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کہا نا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو صرف یہ نہیں تھا کہ پتلے کو سجدہ ہے. مین دیکھیں بات کہاں پہ آتی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اللہ نے اس جسم کے اندر اپنی روح کو پھونکا. اب یہاں پہ اپنی روح کی بھی بات وہی آ جاتی ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے ہمارے اندر ہے. یہ بھی ایک تعظیمی ورڈ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، یا ناقۃ اللہ ہم نے پڑھا تھا کہ اونٹنی جو تھی وہ اللہ کی اونٹنی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت جب اپنے ساتھ کرتے ہیں نا وہ تعظیم کے لیے کرتے ہیں. اور ہماری انسان کی تعظیم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح جو ہے من روحی، اپنی روح اس میں پھونکی اور کہا کہ اس کو سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ، اچھا چلے یہ بھی چھوڑ دیں، اپنی روح کی ہم بات جو کریں یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اکثر ایسی بات آتی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، لیکن اصل معاملہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے فرشتے جو ہیں وہ سمینا و اطاعنا کر رہے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تھا، صحابہ ہی کرتے تھے نا سمینا و اطاعنا، کہ اللہ کا حکم آ گیا تو بس ہو گئی بات۔ اب یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، فسجدا، تو سجدہ کیا الملائکۃ، فرشتوں نے، کلہم، تمام کے تمام، اجمعون، اکٹھے۔ اب یہاں پہ پھر غور کریں اس سینٹنس پہ کہ اگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما دیتے نا فسجد الملائکۃ کلہم، کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، تو اجمعون کا لفظ کیوں آ گیا پھر ساتھ؟ کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ اچھا فرشتوں کو حکم دیا، پھر جہاں بھی تھے جب بھی انہوں نے سجدہ کیا، ایک وقت میں صف بندی، ایک وقت میں سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور آگے دیکھیے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں سجدہ کیا۔ اب یہاں پہ یہ ابلیس تھا کون؟ کیا یہ فرشتہ تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ابا، انکار کیا اس نے، ان یکونا مع الساجدین، کہ میں ہو جاؤں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ جو ابلیس تھا نا، یہ ایکچولی کہا تھا جنات میں سے تھا، سورہ کہف میں آئے گا اس کے بارے میں انشاءاللہ، وہاں پہ ہم پڑھیں گے کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ جنات میں سے تھا۔ اب یہاں پہ رکیے، اور جو کچھ میں بولوں گی نا آپ نے یہ سوچنا ہے یہ ہم اپنے لیے ہر ایک اپنی ذات کی پہ آ جائے کہ یہ میرے بارے میں فار ایگزامپل بات ہو رہی ہے، کیونکہ میری زندگی میں الحمدللہ جب سے قرآن کھلا ہے نا، اب تو مجھے چین ہی نہیں پڑتا، میں عبادت کرتی ہوں، اللہ سبحانہ تسبیحات کرتی ہوں تو چپ ہی نہیں ہوتی ہوں، کھانا بھی پکاتی ہوں میں تسبیحات کرتی ہوں، نماز کا انتظار کر رہی ہوتی ہوں، کوشش کرتی ہوں نیک کام کروں، سارا کچھ کر رہی ہوں نا۔ اب یہ جو تھا ابلیس کون تھا؟ جنات میں سے تھا۔ یہ اتنا نیک تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ یہ فرشتوں میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کیا تھا کہ وہ فرشتوں میں بیٹھتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب یہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا۔ انکار کس چیز کا کیا تھا؟ آگے وہ ورڈ بھی آ جائیں گے، لیکن اب آپ یہاں پہ رک کے سوچئے، میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے اوپر یہ رکھ کے سوچیں کہ میں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں اللہ کو منانے کی، پھر میں اللہ کا کوئی ایک حکم، یہ ایک بات تھی، اس نے، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا تھا، یہ اللہ کی بات نہیں مان رہا تھا، وہ تو کتنا عبادت گزار تھا، اونلی صرف ایک حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس نے نہیں مانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جا، تو مردود ہے، تو نکل جا یہاں سے، تو رجیم ہے، تو لعنت زدہ ہے، کہا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور ہم کتنی دیدہ دلیری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے احکامات نہیں مانتے، اور کیا کہتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اپنے دل میں چور ہوتا ہے اصل میں، میں کیا کروں؟ یہ اب دیکھو نا، اگر چل میاں کے چھوڑ دیں، میں یہ کیسے کروں؟ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں ہم کتنی، آپ کبھی اپنے ورڈز اب سوچیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں اپنی ذات میں ہم نے آج کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی کلینزنگ کریں، کہ اللہ کا جب حکم آ جائے ہم پھر کیسے دلائل دیتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، اور یہ پھر کیسے ابلیس، یہ شیطان کیسے ہمارے دلوں میں وسواس ڈالے گا اور کس طرح سے ہوگا، آگے یہ پوری ڈیٹیل آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اگر ہم نہیں کرتے نا تو ایٹ لیسٹ ہم یہ کریں کہ ہم ایڈمٹ کریں کہ ہاں مجھے کرنا چاہیے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، میں دعا بھی کر رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرے۔ یہ مت کہیں کہ نہیں ایسے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، یا ایسے حکم نہیں ہے، یا کوئی بات نہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف کریں گے، اب عمر اتنی ہو گئی ہے، جب جوانی میں نہیں کیا تو اب کیا کرنا ہے، ابھی آپ کی عمر اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے۔
اب کتنے بہانے ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایک حکم نہیں مانا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ قالا کہا. کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ابلیسو، اے ابلیس، ما لکا اللہ تکونا مع الساجدین، کہ کیا ہے تجھے کہ تو سجدہ نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بیسیکلی اس کی سینٹنس کی ساؤنڈ آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اتنا تو عبادت گزار، تو اللہ کا اتنا حکم ماننے والا، تو نے اللہ کو اتنا خوش کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیرا درجہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ مالا کا کہ کیا ہے تجھے اللہ تکونا مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے. بالکل وہی بات عائشہ، تجھے کیا ہے؟ تو یہ کام کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ یہ تیرے اللہ کا حکم ہے. تو گھر سے نکلتی ہے تو کور کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ تجھے کیا پرابلم ہے؟ تیرے رب کا حکم ہے. سب اپنے آپ سے کویسچن کریں، ہزاروں کویسچن کریں کہ کیا ہے تجھے، کیوں تو پھر چغلی لگائی ہے، کیوں ایسے تو نے کیا، کیوں تو نے کسی کا دل دکھا دیا، کیوں تو نے اپنے آپ میں تکبر پیدا کر لیا، کیوں تو ایسے چل کے وہاں پہ گئی تھی، تو نے یہ بات کیوں سنی تھی، کیوں تو نے اس کو مشورہ نہیں دیا، کیوں تو نے اس کو نہیں بتایا کہ وہ غلط کام کر رہی ہے، وہ بچ جائے گی. کیوں کیوں کیوں؟ ان پوری آیات میں آپ دیکھیے گا کہ ہمیں یہی سوال ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں قالا کہا. کس نے؟ ابلیس نے کہا لم اکن، اللہ اکبر، کہ نہیں ہوں میں اسجدہ، کہ میں سجدہ کروں لبشرن، ایک بشر کو، ایک انسان کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ جس کو تو نے بدبودار کیچڑ سے پیدا کیا ہے. یہ بھول گیا تھا کہ اس انسان کے جسم کے اندر روح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھونکی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو نسبت کی ہے، اور بھول گیا تھا کہ یہ ایک انسان کو سجدہ کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کو سجدہ کرنا ہے. یہی بات یہاں پہ آپ غور کریں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ لم اکن، کہ میں نہیں، ہرگز نہیں میں کرنے والا ہوں اس کو سجدہ. اتنی عبادت کا تکبر آ گیا تھا، کیونکہ عبادت کا تکبر بھی بہت خراب ہوتا ہے. بندہ ہر ایک کو جج کرنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس بات سے، آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا کہا فخرج منہا، کہ تو نکل جا یہاں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ اس میں اب دیکھیے گا، ایک حکم نہیں مانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ بے شک تو مردود ہے. رجم کہتے ہیں پتھر مارتے ہیں جس طرح سے، رجیم بے شک تو مردود ہے، تو لعنت کیا گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک یقیناً سرٹنلی تجھ پہ لعنت ہے آخری دن تک، جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لیں گے، قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت ہے. اللہ اکبر. قالا کہا، کس نے؟ ابلیس نے کہا ربی، اے میرے رب، فانظرنی، کہ بس تو مجھے مہلت دے دے. اب شیطان جو تھا، یہ ابلیس جو تھا، اب دیکھیں وہ اللہ کو جانتا تھا، رائٹ؟ وہ آخر اتنی دیر فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اللہ اس سے خوش تھے، تو وہ جانتا تھا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بھی ہم کچھ مانگتے ہیں وہ دعا ہی ہوتی ہے نا. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک بڑی حوصلہ بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو شیطان کی دعا پوری کر لی تھی، تو پھر ہماری بھی دعا پوری کر لیں گے انشاءاللہ جب ہم دعا مانگتے ہیں. تو قالا کہا ربی، اے میرے رب، فانظرنی، کہ پس مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون، کہ اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں. قالا کہا فإنک من المنظرین، کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی دعا قبول کر لی. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مانگ رہا ہے میرے سے یہ مہلت، تو چلو ٹھیک ہے، تجھے میں مہلت دیتا ہوں قیامت کے دن تک. ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کو نہ ہی مہلت دیتے، کم از کم ہماری جان بچ جاتی. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نفس سب سے بڑا ہمارے ساتھ جو دھوکہ دینے والا ہے نا، جو ہمیں خراب کرنے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. آگے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت سے بات کرتے ہیں. پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الی یوم، نہیں سوری، تمہیں مہلت دی جاتی ہے الی یوم وقت المعلوم، اور مقررہ وقت تک. یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا. قالا کہا
ربی اے میرے رب. اب یہاں دیکھیے کہ کہہ رہا ہے ربی اے میرے رب، رب کو مان رہا ہے، اللہ سے محبت بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ. اے میرے رب بما اغویتنی، اس وجہ سے جو تو نے مجھے بہکایا، جو تو نے مجھے بے راہ کیا. اللہ اکبر، کے بعد پھر اللہ پہ لے کے آ رہے ہیں. ہم کتنی دفعہ یہ سنتے ہیں نا کہ اللہ چاہے گا تو پھر میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، میں تو چاہتی ہوں کہ میں یہ کر لوں لیکن ابھی میرے لیے بڑا مشکل ہے، اللہ ہی نہیں ابھی چاہتے تو میں کیا کروں. بالکل وہی سینٹنس، لفظ ڈیفرنٹ ہے. کہہ رہا ہے کہ بما اغویتنی، کہ بوجہ اس کے جو تو نے مجھے بہکایا، لأزینن، کہ میں ضرور مزین کر دوں گا، لہم ان کے لیے فی الارض زمین کو. اس نے قسم کھائی تھی کہ میں ضرور بضرور دنیا کو ان کے لیے مزین کر دوں گا. والا اغوینہم، اور البتہ میں ضرور بضرور بہکا دوں گا، اجمعین، سب کے سب کو. اس نے آگے بھی جا کے آپ پڑھیے گا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ جگہ پہ اس کا ذکر آئے گا، اور ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو ہمیں بتایا ہے. آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے. اس نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے آپ مہلت دیں، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. اس کو یہ پتا تھا کہ میں کس کس طرح سے ان کو بہکاؤں گا، اور میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، میں ان کی نسلوں کی جڑوں تک کاٹ دوں گا. یہاں تک بھی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا. اللہ اکبر. اور آپ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو اس نے یہ کہا نا، پتہ تو تھا اس کو، جھوٹا نہیں تھا یہ. آپ آگے دیکھیے، اللہ مگر عبادکا تیرے بندوں کے، منہم ان میں سے، المخلصین جو تیرے مخلص خالص بندے ہیں. اللہ اکبر. اس کو یہ پتا تھا کہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں نا، ان کو یہ نہیں بہکا سکے گا. اس نے خود ہی سے کہہ دیا. اب غور کریں اس بات پہ کہ اللہ کے خالص بندوں کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب ہم کہتے ہیں نا ہائے شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان کا وقت نے یہ کر دیا، اچھے بھلے تو کر رہے تھے، کچھ نہیں کر سکتا اس کا جو اللہ کا خالص بندہ ہے. ہم اللہ کا غرور ہیں. انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اس کو یہی کہا ہے. اب دیکھیں قولا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ھذا صراط علیہ، کہ یہ راستہ ہے مجھ تک مستقیم سیدھا پہنچنے والا. کون سا؟ جو مخلصین کا راستہ ہے، جو خالص لوگوں کا راستہ ہے. اب دیکھیے ہم لوگ ایک دودھ بھی لیتے ہیں نا، تو تب بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دودھ ہمارا خالص ہو، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو. سونا بھی لینے جاتے ہیں نا تو 100 دفعہ چیک کرواتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خالص ہے کہ نہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی چیز بھیجیں اور وہ خالص نہ ہو، اللہ کو ہم کیا بھیج سکتے ہیں؟ اپنے اعمال ہی بھیج سکتے ہیں نا. تو اعمال اگر خالص نہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کتنی نیکیاں بھی دن رات کریں، لیکن اگر اس کے اندر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی نا تو ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے فیصلہ جب کریں گے نا تو شہید کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا دنیا میں. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے، پھر پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا. تو وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار، میں نے تو اپنی جان کا نذرانہ تک آپ کی راہ میں دے دیا.